حاضرین جشن، انجمن غلامان اہل بیت کے زیر اہتمام یہ سالانہ عظیم الشان سروزہ جشن طلوع آفتاب امامت آپ سب حضرات کو مبارک ہو۔ موسم کا مزاج بھیگتی ہوئی شب، ٹھٹرا ہوا موسم، یقیناً اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ حضرات آرام و سکون کے ساتھ چادریں لپیٹے ہوئے خاموشی کے ساتھ مہر بلند ہو کر اس محفل میں بیٹھے رہیں، لیکن جشن جس علی العظیم کے علی کا ہے، جشن جس علی العظیم کے علی کا ہے، وہ علی وہ ہے کہ جس نے کسی ایسے ہی موسم میں، کسی ایسے ہی وقت، کسی ایسی ہی گھڑی میں، عالم تنہائی میں، سکوت کے عالم میں خانہ کعبہ کی دیوار کو بھی چپ نہیں رہنے دیا۔ ایسے ہی موسم میں، ایسے ہی حالات میں، ایسی بھیگی ہوئی رات میں اس علی نے خانہ کعبہ کی دیوار کو بھی چپ نہیں رہنے دیا، اسے بھی بولنے پر مجبور کیا۔ عزیزان محترم، تو جو دیواروں کو رزق نطق عطا کرے، جو پتھروں کو رزق نطق عطا کرے، جو خاموش دیواروں کو بھی بولنے کی صلاحیت اور آداب گفتگو عطا کرے، اسے عقل کی لغت میں علی کہتے ہیں۔ بڑی توجہ ہے، ذرا سا آپ تھوڑی دیر کے لیے بیدار اور آمادہ ہوں، چند لمحے میں آپ کو زحمت سماعت دوں گا، لیکن ذرا سی توجہ چاہوں گا اس امر پر آپ حضرات کی کہ یہ 13 رجب ہماری سب سے بڑی عید ہے، ہماری سب سے بڑی خوشی ہے، اور کائنات میں یہ شرف ہمیں ہی حاصل ہے۔ کہنے کو سب کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ بڑی توجہ دوستو، کہنے کو سب کہتے ہیں، سب کا دعویٰ ہے، دعویٰ ہے یا مجبوری ہے؟ یا علی یا علی یا علی، کہنے کو سب کا دعویٰ ہے یا سب کی مجبوری ہے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، لیکن آج علی پاک میں جشن طلوع آفتاب امامت منا کر، روش کو سجا کر صرف ہم ثابت کر رہے ہیں۔ یہ 13 رجب کا جشن ہر سال منایا جاتا ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں منایا جاتا ہے، کائنات کے ایک ایک ملک میں منایا جاتا ہے، دنیا کے ایک ایک خطے میں منایا جاتا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جو 13 رجب کو روشن نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جس میں 13 رجب کو عید نہ منائی جاتی ہو، خوشیاں نہ منائی جاتی ہو، مسرتوں کا اظہار نہ کیا جاتا ہو۔ تو عزیزان محترم، بات صرف دعوے سے پوری نہیں ہوتی کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ 13 رجب، ہر سال 13 رجب کا چاند ابھر کر
چودھویں کا منہ دکھا کر قیامت تک کے لیے مومن اور منافق میں پہچان قائم کر دیتا ہے کہ 13 رجب کو جس گھر میں روشنی ہے ان کا مقدر بھی روشن ہے، جس گھر میں اندھیرا ہے ان کا مقدر بھی اندھیرا ہے۔ اور جو ہے ہمارا سلامت رکھے اور جو ہے اور آپ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ نگاہ۔ بھئی مسرتوں کا اظہار اگر نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون خوش ہے؟ بہت ہی توجہ چاہتا ہوں۔ اور آج کے دن بھی اگر کوئی مسکرا نہ سکے تو وہ علی کی توہین نہیں کر رہا، کعبے کی توہین کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ جب علی آئے خانہ حق میں، جب علی آئے خانہ حق میں، بات جو دل میں تھی وہ کہہ نہ سکی۔ جب علی آئے کہہ نہ سکی خانہ حق میں، بات جو دل میں تھی وہ کہہ نہ سکی، پھر بھی دیوار کعبہ عرفاں مسکرائے بغیر رہ نہ سکی۔ یا علی یا علی یا علی، ہاں بسم اللہ بسم اللہ، حیدری جیا جیا، سلامت رہو، ہمارا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ ہاں بس یہی بیداری اور یہی آمادگی، تاکہ زحمت بھی مختصر ہو اور جشن کی صورت بھی پیدا ہو، پتہ بھی چلے کہ جشن ولایت منایا جا رہا ہے، جشن طلوع آفتاب امامت منایا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ جشن منانے کا حق حاصل ہے۔ عزیزان محترم، اس جملے پر آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں علی کو نہیں مانتا۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علی کو مانتا ہے، سب کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، اس لیے کہ کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا علی کے بغیر۔ اللہ اللہ، جملے پر ذرا سا توجہ فرما لے۔ کسی کا گزارا ہی نہیں ہوتا علی کے بغیر، اسلام مکمل نہیں ہوتا علی کے بغیر، بت خانہ کعبہ نہیں بنتا علی کے بغیر، آدم کو سجدہ نہیں ہوتا علی کے بغیر، فرشتہ روح الامین نہیں بنتا علی کے بغیر، غار حرا میں آیت کی روشنی نہیں آتی علی کے بغیر، نوح کا سفینہ پار نہیں ہوتا علی کے بغیر، ابراہیم کے لیے آگ گلنار نہیں ہوتی، گلزار نہیں ہوتی علی کے بغیر، موسیٰ کی عصا میں جان نہیں پڑتی علی کے بغیر، پانی راستہ نہیں دیتا علی کے بغیر، منبر زیب نہیں دیتا علی کے بغیر، سورج ابھرنا نہیں سیکھتا علی کے بغیر، چاند چمکنا نہیں سیکھتا علی کے بغیر، رسول بولتا نہیں علی کے بغیر، قرآن لب کھولتا نہیں علی کے بغیر۔ اب جو ہے نا جانا وہ ذرا پوری طاقت سے حیدری۔ میں اس جشن کو اس منزل پر ضرور دیکھنا چاہوں گا مولا کے کرم سے کہ جب آپ حضرات کے بندے ہوئے ہاتھ کھل جائیں گے تو جو ہے نا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور جو ہے نا یہ ہے ایک بنیادی نقطہ نگاہ، علی ہی تو وہ ہے نا جو نیت ایمان کو تول لیتا ہے، بندے ہوں ہاتھ کسی کے تو کھول دیتا ہے۔ یا نعرہ حیدری، نہیں کہاں سب پتہ چلے نا کہ سب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں۔ توجہ ہے نا جانے محترم، مسئلہ یہ درپیش ہے ملت اسلامیہ کو، 1400 برس سے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔
1400 برس سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ قرآن سے ثابت کریں، یہ قرآن سے ثابت کریں، یہ بڑی عجیب منزل ہے، پوری توجہ چاہوں گا، یہ قرآن سے ثابت کریں، یہ قرآن سے ثابت کریں۔ جس مولوی کو دیکھو وہ ہم سے یہی بحث کرتا ہے، جس مفتی کو دیکھو وہ یہی بحث کرتا ہے، یہ بات قرآن سے ثابت کریں، یہ بات قرآن سے ثابت کریں، محمد نور ہے یا بشر ہے قرآن سے ثابت کریں، علی اولی الامر ہے یا نہیں ہے قرآن سے ثابت کریں، امام ہے یا نہیں ہے قرآن سے ثابت کریں۔ ہر بات کو قرآن سے ثابت کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ آج 1400 برس ہو گئے ہیں اور الحمدللہ ہر دور میں ہمارے علماء کرام نے حق کو قرآن ہی سے ثابت کیا ہے، مگر آج علی پارک کے اس عظیم الشان اختتامی جشن پر عرفان حیدر آبادی بات کو الٹ کر چیلنج کر رہا ہے عالم اسلام کو۔ 1400 برس سے کہہ رہے ہو کہ علی کی بات قرآن سے ثابت کرو، علی کی امامت قرآن سے ثابت کرو، محمد کا نور ہونا قرآن سے ثابت کرو، محمد کی عصمت قرآن سے ثابت کرو، محمد کی طہارت قرآن سے ثابت کرو، ہر بات قرآن سے ثابت کرو۔ 1400 برس سے کہتے آ رہے ہو، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر تم قرآن کو ثابت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چودہ سو برس سے زمانہ ہم سے یہی پوچھتا آ رہا ہے، یہ قرآن سے ثابت کریں، یہ قرآن سے ثابت کریں، اس پر کون سی آیت ہے، اس پر کون سی آیت ہے، اس پر کون سی آیت ہے۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر محمد اور علی کے بغیر تم ثابت کرو کہ یہ قرآن ہے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ دوستوں، ایک لمحے کا الحمدللہ آپ اس معیار پر آ گئے، بہت ہی تیزی سے اسی معیار ثبات پر محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر، معصوم کو درمیان سے ہٹا کر ثابت کرو کہ یہ قرآن ہے۔ ہاں، محسن نقوی شروع ہو گئے چھیڑ چھاڑ میں۔ بھائی جعفر علی میر نے شاید اشارہ کیا ہوگا کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر قرآن تو دور کی بات ہے، یہ محمد اور علی کو ہٹا کر تو پاکستان ثابت نہیں کر سکتا ہے نا۔ بات اچھی کہی ہے نا، بڑی عجیب بات ہے۔ تو جو ہے نا ادھر محترم، اب اس کے حصے کی تقریریں بھی محسن نقوی کے میں ہی کیا کروں گا، اور جو ہے نا اب آپ غور فرماتے جائیں ذرا سا ان جملوں پر۔ یہ ہماری صحبت میں رہنے کا اثر ہے، بچہ سمجھدار ہو گیا، اللہ سلامت رکھے، ورنہ شاعر کا اتنی ذہانت سے کیا تعلق ہے؟ آپ خود جانتے ہیں نا، شاعر اتنا ذہین تو نہیں ہوتا نا۔ ہاں، شاعر تو رگے کل سے بلبل کے پر باندھتا ہے، شاعر کا کیا ہے نا، ذہین آدمی ہے میرا بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اس جملے پر ذرا سی توجہ فرمانے، آج تک دنیا یہی کہتی آ رہی ہے، یہ قرآن سے ثابت کیجئے، یہ قرآن سے ثابت کیجئے، یہ قرآن سے ثابت کیجئے۔ ہم آج کے اس جشن میں ان اکابرین کی موجودگی میں، قدرواز صاحب کی موجودگی میں، اپنے بھائی حکیم صاحب کی موجودگی میں، سارے دوستوں اور احباب کی موجودگی میں، ہمارے اہل بیت سید محسن نقوی کی موجودگی میں، شعراء کرام کی موجودگی میں، حاضرین جشن کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں، جرمن سے آئے ہوئے میرے جعفری برادران، ان سارے بزرگوں کی موجودگی میں، دور و دراز سے آئے ہوئے سارے بھائیوں کی موجودگی میں، علل اعلان عرفان حیدر آبادی آج سرزمین لاہور پر ایک سوال کر رہا ہے کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر ثابت کرو کہ یہ قرآن ہے۔ فرشتہ آیا تھا تمہارے پاس، جبریل نے آ کر کہا تم سے کہ یہ قرآن ہے، اللہ نے کسی مولوی کے کان میں کہا کہ یہ قرآن ہے۔ توجہ کرے، توجہ، اللہ نے کسی مولوی کے کان میں کہا کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن نے کہا کہ میں قرآن ہوں۔ ہائے 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 ہائے، توجہ توجہ کرے، کیا پیمانہ کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، میزان کیا ہے،
कैसे साबित करोगे कि ये कुरान है? हर बात को कहते हो कि कुरान से साबित किया जाए। हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा और अली मुर्तजा को हटाकर पहले ये साबित करो कि ये कुरान है। याद रखे आलम इस्लाम, कुरान ने नहीं बताया कि ये मोहम्मद और अली है, मोहम्मद और अली ने बताया कि ये कुरान है। या अली, या अली, या अली, या मैं तो है बहुत तवज्जो चाहता हूं आपको। अहले बैत ने बताया कि ये कुरान है। इनके लबों पर, लबों की चुंबिश पर एतबार किया। इन्होंने कहा कि जिब्रील आया था, इन्होंने कहा कि आयत लाया था, इन्होंने कहा कि फरिश्ता आया था, इन्होंने कहा कि ये आयत आई थी, इन्होंने कहा कि ये आयत आई थी, इन्होंने कहा कि ये वही है। ये जो कहते रहे मुसलमान को मानना पड़ा कि यही कुरान है, यही वही है, यही आयत है, यही वही है, यही आयत है। और अज़ान मोहतरम, एक जुमला मैं कहना चाहता हूं आज के इस जश्न में, मेरे तमाम मुसलमान भाई इसे पूरी जिम्मेदारी से नोट करके जाएं, इसलिए कि अली की मजलिसों में रिज़्क़ इल्म तकसीम होता है। या अली, या अली, रिज़्क़ अक्ल तकसीम होता है, रिज़्क़ इल्म तकसीम होता है, रिज़्क़ फिक्र बढ़ता है, इसी मजलिसों में बढ़ता है। और दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी और किसी दानिशकदे में इल्म का रिज़्क़ मिलता ही नहीं है। स्कूलों, मदरसों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में इल्म दिमागों में ठूसा जाता है, अली की मजलिसों में इल्म दिल में उतारा जाता है। नहीं गौर किया आपने जुमले पर, नहीं गौर किया। दिमाग का इल्म आर्जी होता है, दिमाग का इल्म आर्जी होता है, दिल का इल्म दायमी होता है। दिमाग का इल्म, दिमाग जाहिर है इंसान फलसफा पढ़ता है, दिमाग में समाता है, उसे साइंस पढ़ाई जाती है, उसके दिमाग में ठूसी जाती है, उसे अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, उसके दिमाग में ठूसी जाती है। उसको इंजीनियर बनाया जाए या मेडिकल ऑफिसर बनाया जाए, उसके दिमाग में डॉक्टरी और प्रोफेसरी आती है। उस डॉक्टरी और प्रोफेसरशिप जो है उसके दिल में नहीं उतरती, उसके दिल में नहीं उतरती। यही वजह है कि बहुत तवज्जो है जाने मोहतरम कि एक डॉक्टर का अगर हाथ कट जाए वो फिर भी डॉक्टर रहेगा, पांव कट जाए वो फिर भी डॉक्टर रहेगा। एक जुमला कह रहा हूं, अगर आप नाबीना हो जाए वो फिर भी डॉक्टर रहेगा। उसके जिस्म के आज़ा अलग हो जाए वो डॉक्टर रहेगा और उस पर एतमाद होगा। और एक पूरा डॉक्टर सही और सालिम रहे, उसके आज़ा और जवारे सलामत रहे, सिर्फ उसका दिमाग खराब हो जाए, सारा एतबार उठ जाएगा। आप जुमले पर गौर करें। मैं यहां से एक तारीखी जुमला शायद सरजमीन लाहौर पर पहली मर्तबा दे रहा हूं इस सेशन के मौके पर, अगर आपने गौर फरमा लिया। सारे जिस्म के आज़ा उसके सलामत रहे, उसका दिमाग खराब हो जाए, उसके दिमाग में खलल वाक़ हो जाए तो इज़ान मोहतरम उसका एतबार उठ जाएगा। कोई मरीज उसके पास दवा लेने नहीं जाएगा, उसके नुस्खे पर अमल नहीं करेगा, हालांकि उसने वो तमाम की तमाम डॉक्टरी पढ़ी हुई है, लेकिन दिमाग से ताल्लुक था ना, दिमाग खराब हो गया ना, तो दिमाग पर ही से एतबार उठ जाए, दिमाग पर ही से एतबार उठ जाए तो मनसब पर से एतबार उठ जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन वो है, आप मेरा हाथ काट दें मैं फिर भी इरफान आबदी रहूंगा, मेरा पांव काट दें मैं फिर भी इरफान आबदी रहूंगा, मेरी आंखें निकाल दें, मैं एक जुमला कहूंगा बहुत दूर से, समझना है तुम्हें बड़े करीब से, मेरा चेहरा बिगाड़ दे मैं फिर भी इरफान आबदी रहूंगा, मेरे जिस्म के आज़ा के टुकड़े टुकड़े कर दे मैं फिर भी इरफान आबदी रहूंगा। लोग मुझे बुलाते रहेंगे, तकरीर सुनते रहेंगे, लेकिन अगर मेरे दुश्मन ये प्रोपेगेंडा कर दे कि इरफान आबदी तो सही सालिम है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, तो समझ लीजिए कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो मेरे इल्म पर बराए रास्त हमला करना चाहता। अरे मैं जुमला कर रहा हूं, जो है ना, जो है ना, मेरे ख्याल से मैं जुमला तो कह गया हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हज़रात ने तवज्जो फरमाई है, जिन जिन दोस्तों ने तवज्जो फरमाई है, पूरी ताकत और तवानाई से दोनों हाथ बुलंद करके चादरों से निकाल के
नारे हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। तो जो है ना दोस्तों, लेकिन याद रखें, सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा जो मेरे दिमाग में शक करेगा। वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जो मेरे खिलाफ लिखेगा वो दुश्मन नहीं, जो मेरा हाथ काट देगा वो मेरा दुश्मन नहीं, जो मुझे गोली मार देगा वो भी मेरा दुश्मन नहीं। वो मेरा कातिल तो हो सकता है, मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा जो मेरे पास भी बैठेगा, मेरी बज़्म में भी रहेगा। या अली, नारा हैदरी। जिया सलामत रहो। मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी तवज्जोहात पर। जरा से चंद में और एक मंजिल पर गौर कर लें जान मोहतरम। लेकिन जो मेरे दिमाग में शक करेगा, यकीन कर लो कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए कि दिमाग ही का ताल्लुक तो इल्म से है ना। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। लेकिन याद रखो जान मोहतरम, बस दुनियावी इल्म में और अली की मारिफत में यही फर्क है। अली के मारिफत के इल्म में और दुनियावी इल्म में सिर्फ यही फर्क है कि दुनिया के मदरसे अपने अपने प्रोफेसर्स के जरिए से तालिब इल्म के दिमाग में इल्म ठूंसते हैं। जब तक दिमाग सही है, एतबार इल्म भी बाकी है। इधर दिमाग खराब हुआ, एतबार भी उड़ गया, सब कुछ भूल जाता है, इसलिए कि ताल्लुक दिमाग से है। और याद रखो, अली की मोहब्बत हमें किसी मदरसे में मौलवी के जरिए किताबों के वसीले से दिमागों में नहीं ठूसी जाती। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर। अली की मोहब्बत किसी मौलवी के जरिए से, किताबों के जरिए से दिमागों में नहीं ठूसी जाती। अली की विलायत का इकरार हमारी माए अपने मुकद्दस दूध की धारों के जरिए से हमारा जुज़्वे बदन बनाकर हमारे खून में शामिल करती है। खून को दिल पंप करता है, जिससे दिल धड़कना सीखता है। इसलिए अगर हमारा दिमाग खराब भी हो जाएगा तो दिल धड़कना नहीं भूलेगा। यही वजह है, एक डॉक्टर का दिमाग खराब हो जाए, लोग उससे दवा लेना छोड़ देंगे। एक प्रोफेसर का दिमाग खराब हो जाए, लोग उससे पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन इस पूरे मजमे की सनद और गवाही देकर मैं बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी लेकर जाओ सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर, तुम्हें अली के फकीर मिलेंगे, अली के मलंग मिलेंगे, जिन्हें अपना होश भी नहीं होगा, जिन्हें अपना होश भी नहीं होगा। वो सब कुछ खाना छोड़ देंगे, पीना भूल जाएंगे, कपड़े पहनना भूल जाएंगे, जूते पहनना भूल जाएंगे, सर्दी गर्मी से बेनियाज हो जाएंगे, मगर वो सब कुछ भूल जाएगा। पागल से पागल आदमी भी अली अली कहना नहीं। सलामत है। मौला आपको सलामत रखे। आप भी सर्दी गर्मी भूल गए ना, अली अली याद है ना। आज सलामत रहो, सलामत रहो। हम पता तो चले ना कहीं जश्न हो रहा है, जश्न के कोई माना है। हम क्यों ना अलान डंके की चोट पर जश्न मनाए अली का। हमारे अली ने हमें किसी मैदान में, किसी चौराहे पर किसी से शर्मिंदा तो नहीं किया। या अली बहुत तवज्जो। क्यों ना अली का जश्न मनाए टंके की चोट पर, क्यों ना गरजदार लहजे में अली अली करे। हमारे अली ने हमें कहीं शर्मिंदा नहीं किया। या अली हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, या अली हमारा शनाख्ती कार्ड है, या अली हमारा, आपने गौर ही नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं नया जुमला दे रहा हूं। या अली हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, हमारा शनाख्ती कार्ड है। इसीलिए देखें, पूरे पाकिस्तान में शोर मच रहा है शनाख्ती कार्ड में मजहब के खाने के मसले पर। मजहब वजाहत करो, मजहब बताओ, मजहब बताओ। हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें अपने शनाख्ती कार्ड में न मजहब के इजाफे से कोई फर्क पड़ता है, ना मजहब को छुपाने से कोई फर्क पड़ता है। मौलवी परेशान होगा, हम परेशान नहीं है, इसलिए कि हमारा शनाख्ती कार्ड नारे हैदरी, यही शनाख्ती कार्ड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलामत है, सलामत है ना।
محمود احمد کی جیب سے ہاتھ نہیں برآمد ہوئے، اللہ کے ساتھ۔ آج کے دن اس کی جیب اتنی گرم ہوتی ہے ہاتھ ڈالے رکھتا ہے۔ نعرہ حیدری، نوٹ ہوتے ہیں، بس جو نوٹوں کو یا علی سے زیادہ عزیز رکھے اسے میاں محمود احمد کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے میرے بھائی کو، 36 برس سے یہ جشن جاری ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا علی علی کرنا ہے، علی پاک سے زمین لاہور ہی پر ہے۔ مولا سلامت رکھے ان کو، ان کے رفقائے کار کو، خصوصاً ہمارے بزرگ بھائی سرفراز جعفر علی میر کو، جن کی معاونت اور مدد کے ساتھ یہ سلسلہ ذکر علی جاری رہتا ہے۔ عزیزان محترم، بات جشن کی ہے۔ ہمیں اپنے شناختی کارڈ میں کسی خانے کے اضافے کی نہ ضرورت ہے نہ پریشانی ہے۔ لوگوں کو اب 1400 برس کے بعد وضاحت کرنا پڑ رہی ہے، اس لیے کہ صرف مسلمان کہنا کافی نہیں ہو رہا۔ صاحب ذرا سے توجہ فرمائیں جملے راشد صاحب، دیکھیں آپ، صرف مسلمان کہنا کافی نہیں ہو رہا، تو میری جان ہم اور کیا کہہ رہے ہیں 1400 برس سے۔ اب لوگوں کو ابھی تک یہ بھی علمی طور پر یہ نابالغ لوگ ایکڈیمکلی میچور لوگ اتنے علمی طور پر نابالغ ہیں کہ انہیں دین اور مذہب میں فرق معلوم نہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں۔ مذہب نکلا ہے اذہب سے، اذہب کہتے ہیں راستے کو، دین کہتے ہیں منزل کو۔ مذہب وہ راستہ جو منزل تک پہنچائے۔ یا علی یا علی، بہت توجہ ذرا محترم، ایک تاریخی مرحلہ ہے گفتگو کا اگر آپ پہ غور فرمایا۔ مذہب اذہب سے نکلا، مذہب اور ہے، مذہب راستہ، دین منزل۔ اب بہت توجہ، علامہ اقبال نے کیا کہا؟ وہ مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچو کہ دین مصطفیٰ کے پاس ہے۔ دین مذہب نہیں۔ توجہ فرمائیں ذرا، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیز، اگر پیغمبر اسلام کی قدموں تک نہ پہنچے تو سب کے سب بولا حبی ہو جاؤ گے۔ لاکھ کلمہ پڑھتے رہو بولا حبی ہو جاؤ گے، لاکھ نمازیں پڑھتے رہو ابو جہل کہلاؤ گے، لاکھ روزے رکھتے رہو، کسی اچھے مقام کی قربت تمہاری ابو جہلیت کو علمیت میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ یا علی، بہت توجہ فرمائنا ہے عزیزان محترم، خادم حرمین شریفین ہونا کوئی دلیل عظمت نہیں ہے۔ اگر مکے میں رہ کر، مدینے میں رہ کر بھی مصطفیٰ کے قدموں کی زیارت نہ کر سکے، یا علی دیکھیں نا، پروردگار نے بھی تو طے کر لیا ہے میرے حبیب، قوت خیر سلب کر لوں گا۔ کہ جغرافیائی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے فاصلوں پر نہ رہنے والے بھی، انتہائی قربت میں رہنے والے بھی تیری قبر کے نزدیک بھی نہیں آ سکتے۔ اشارہ ہے، اگر آپ اس پر غور فرما لیں، انتہائی قریب رہنے والے بھی فاصلوں کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، مادی اعتبار سے تیرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ اقبال نے کہا نا کہ مصطفیٰ برسا خیش را، مصطفیٰ تک پہنچو کہ دین مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اور توجہ، تو یہ 1400 برس کے بعد ملت اسلامیہ کی شریعت کے ٹھیکیدار ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے۔ دین اسلام ہے، مذہب وہ راستہ ہے جو اسلام تک پہنچا ہے۔ اسلام مجرد ہے، مجسم ہو تو محمد ہے۔ بڑی توجہ فرماتے جائیں ان جملوں پر عزیزان محترم۔ اسلام دین مجرد ہے، مجسم ہو جائے تو محمد ہے، تو ہر ایک کو محمد تک پہنچنا ہے نا، محمد تک، مکے تک نہیں۔
محمد تک پہنچنا ہے، مدینے تک نہیں۔ محمد تک پہنچنا ہے، مسجد نبوی تک نہیں، مدینے مکے تک نہیں، محمد تک پہنچنا ہے، احد کی پہاڑیوں تک نہیں۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ غور فرما لیں، ساقی کوثر تک پہنچنا ہے، آب زمزم تک نہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اور جو ہے نا ساقی کوثر تک پہنچنا ہے۔ حسن بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی، الحمدللہ ساقی کوثر تک پہنچنا ہے، آب زمزم تک نہیں۔ بڑے بڑے کنٹینر بھر کے لاتے ہیں لوگ، جسے دیکھو 3-3 4-4 کنٹینر اٹھائے لا رہا ہے آب زمزم کا۔ بہت توجہ ہے خزانہ محترم۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں اس مرحلے پر، دین مصطفیٰ ہے۔ دین جسے آپ اسلام کہتے ہیں اس کا نام ہے مصطفیٰ، یعنی منزل۔ مذہب وہ راستہ جو دین تک پہنچائے، مصطفیٰ تک پہنچائے، اس لیے مذہب کا رسول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میں احسان مند ہوں گا اور میرے بھائی میاں محمود احمد کی یہ محنت وصول ہو جائے گی 3-4 روزہ زیادہ محترم۔ اگر آپ نے غور فرما لیا اس جملے پر تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے بارگاہ سرکار ابو طالب میں خراج عقیدت پیش کر دیا۔ اگر آپ نے توجہ فرما لی اس جملے پر، دین مصطفیٰ ہے، اس لیے دین کا رسول ہوتا ہے، مذہب کا رسول نہیں ہوتا، مذہب کا امام ہوتا ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ مذہب کا امام ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، مذہب کا امام ہوتا ہے، امام ہوتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے، جو محمد تک پہنچاتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور پھر ہم نے امام بنایا، مکے کے لوگوں کو نہیں، مدینے کے لوگوں کو نہیں، جمعرات کا امام نہیں، جمعے کا امام نہیں، کعبے کا امام نہیں، مدینے کا امام نہیں، بادشاہی مسجد کا امام نہیں۔ توجہ ہے نا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہدایت کرتے ہیں منزل کی طرف ہمارے امر سے، ہمارے امر سے۔ I'm going to take a decision here۔ اگر آپ توجہ فرما لیں، ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ بے امرنا مشروط ہے، کنڈیشن ہے، امام ہم نے اسے بنایا ہے منزل تک کی ہدایت کا جسے ہم نے اپنا امر عطا کیا، جسے ہم نے اپنا امر عطا کیا، اور جسے ہم نے اپنا امر عطا کیا اس کی تقلید واجب نہیں کی، اس کی اطاعت واجب کی۔ لا 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 لا، توجہ توجہ، بہت توجہ جان محترم، اس کی تقلید نہیں، اس کی اطاعت واجب کی، اس لیے کہ تقلید میں اختیار ہے، جس کی چاہے تقلید کر لو، جب چاہے چھوڑ دو، لیکن امام کی اطاعت میں اختیار نہیں ہے۔ اگر 12 ہے تو کوئی 13 نہیں کر سکتا، 11 نہیں کر سکتا، ترتیب بھی نہیں بدل سکتا۔ اور اسی لیے اطاعت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ، ابھی حاضر ہو رہا ہوں سرکار باب الحوائج کی مجالس کے 5 روزہ سلسلے میں، تو پھر میں عرض کروں گا موچی دروازے میں اس پر تفصیل کے ساتھ، لیکن یہاں ایک اشارہ آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جیسی رسول کی اطاعت کرتے ہو ویسی ہی اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر بناؤ نہیں۔ پوچھو مسلمانوں سے، آپ نے اللہ بنایا یا اطاعت کر رہے ہو؟ زبانی صحیح، اللہ بنایا تو نہیں نا، اطاعت کر رہے ہو نا اللہ کی۔ رسول بنایا تو نہیں، اطاعت کر رہے ہو نا، زبانی صحیح۔ تو آیت میں اگر 2 اطاعتوں کا حکم ہے تو صرف 2 ہی اطاعتیں کرو، اور اگر آیت میں 3 اطاعتیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت،
تو جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ آج 1400 برس ہو گئے، کسی مسلمان نے اس آیت کے حکم کی تعمیل نہیں کی، 1400 برس ہو گئے ہیں، اولی الامر کی اطاعت کوئی نہیں کر رہا، طے کر رہے ہیں کون اولی الامر ہے؟ یا علی یا علی یا علی، توجہ توجہ جان محترم، طے کر رہے ہیں بھئی، کہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ طے کریں، آپ مقرر کریں؟ آپ کو تو حکم دیا اطاعت کریں، unconditional surrender, total commitment to the will and pleasure of Allah and Rasul. یہ ہے اطاعت، تو اطاعت کوئی نہیں کر رہا۔ آیت میں اطاعت کا حکم ہے، اولی الامر بنانے کا حکم نہیں ہے۔ اب 1400 برس سے ملت اسلامیہ کے مبشرین اسی جھگڑے میں الجھے چلے آ رہے ہیں، اسی بات پر الجھے چلے آ رہے ہیں، آج یہ اولی الامر ہے، کل وہ اولی الامر ہے، پرسوں یہ اولی الامر ہے، جو صاحب حکومت ہے، جو صاحب تخت ہے، جو صاحب تاج ہے، ایک بادشاہوں کے محلات کے پورچے خانے کے اندھیرے میں پیدا ہونے والوں کی اولادوں، خدا کے لیے قرآن کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ بادشاہ اور صاحب تخت و تاج اولی الامر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اچھا اگر اپنے اعلان میں مخلص ہو تو اس کی اطاعت بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ کو جیسے رسول کی اطاعت، کوئی فرق نہیں ہے۔ حکم قرآن میں بالکل رسول جیسی اطاعت کرنا ہے۔ تو اگر سارے بادشاہ، سارے 3.5 جو ان 1400 برسوں میں آئے ہیں اور آئیں گے، اگر یہ سب اولی الامر ہیں تو ان سب کی اطاعت ایسے ہی کرو، بالکل جیسے رسول۔ یا علی میرا مولا ذرا سا انہیں بیدار کر دے۔ ایک تاریخی جملہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، ان کی اطاعت ایسے ہی کرنا ہے جیسے کہ رسول کی اطاعت، جیسے کہ اللہ کی اطاعت۔ اختلاف کا حق نہیں، حزب اختلاف کا کوئی تصور نہیں اولی الامر کے سامنے۔ تو جب صاحب تخت ہو، صاحب تاج اگر اولی الامر ہے تو جنہیں اگر بادشاہوں کو اولی الامر مانا ہے تو پھر مردانگی کا مظاہرہ کرو نا، اعلان کرو اللہ کی اطاعت کا، لا الہ الا اللہ۔ اعلان کرو رسول کی اطاعت کا، محمد رسول اللہ کہہ کر۔ اب جسے بھی محمد رسول اللہ کے بعد اولی الامر مانتے ہو، بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ، جسے بھی اللہ اور رسول کے بعد اولی الامر مانتے ہو اس کا اعلان کرنا واجب ہے، قرآن کی آیت کی روشنی میں واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کا اعلان لا الہ الا اللہ کہہ کر کر رہے ہو، رسول کی اطاعت کا اعلان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے کر رہے ہو، تو جسے بھی اولی الامر مانتے ہو، خواہ کسی بادشاہ کو مانو، خواہ کسی سلطان کو مانو، بنی امیہ کے ظالم بادشاہوں کو مانو، یا بنی عباس کے ظالم بادشاہوں کو مانو، یا دور مغلیہ کے بادشاہوں کو مانو، جنہیں بھی مان رہے ہو کہو نا ان کا نام لو، کلمے میں اذان میں نام شامل کرو، کہو محمد رسول اللہ کے بعد کہ معاویہ ولی اللہ، کہو یزید ولی اللہ، کہو مروان ولی اللہ، کہو مروان بن الحکم ولی اللہ، کہو ولید ابن یزید ولی اللہ، کہو متوکل ولی اللہ، کہو معتصم باللہ ولی اللہ، کہو ہارون رشید ولی اللہ، کہو مامون رشید ولی اللہ، کہو متوکل ولی اللہ، کہو معتمد باللہ ولی اللہ، کہو بابر بادشاہ ولی اللہ، کہو اکبر بادشاہ ولی اللہ، کہو جہانگیر ولی اللہ، سب کے نام لو اور انہیں کلمے میں شامل کرو۔ کیوں ان کے نام کلمے میں شامل نہیں کرتے؟ کہ یہ اولی الامر جب انہیں مانتے ہو تو ان کے نام کلمے میں شامل کرو، نہیں تو علی شاہ مردان کے ماننے والوں سے آ کر قرآن کی اطاعت کا مفہوم سمجھو۔ ہم نے آج سے 1400 برس پہلے آیت قرآنی پر عمل کر کے محمد رسول اللہ کے بعد جسے اولی الامر مانا اس کا اعلان اذان میں بھی کر رہے ہیں، کلمے میں بھی کر رہے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہے۔ جیو جیو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں۔ شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ جسے بھی اولی الامر، جسے بھی مانو اس کا اعلان کرو نا، اعلان کرو۔ ہم اعتماد کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں۔ یہ دین اور مذہب کا جھگڑا ہی اس لیے ہو رہا ہے۔ یہ مذہب کے خانے میں جو اب شناختی کارڈ میں گڑبڑ ہو رہی ہے،
وہ اسی بات پر ہو رہی ہے نا عزیزان محترم، اسی بات پر مولوی پریشان ہے نا، اسی بات پر صاحبان شریعت پریشان ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں۔ دین منزل کا نام ہے، مذہب راستے کا نام ہے، دین کا رسول ہوتا ہے، مذہب کا امام ہوتا ہے۔ جانا سب کو رسول کے قدموں تک ہے، تو جب رسول کے قدموں تک جانا ہے تو رسول کسی مادی وجود کا نام نہیں ہے، رسالت نام ہے علم کا۔ وہاں تک جانا ہے نا، رسالت نام ہے۔ نہیں، میں نے جملہ غلط کہا، اسی لیے آپ نے سب نے پوری توجہ نہیں کی۔ میں جملے کو مکمل کر کے دیتا ہوں۔ رسالت نام ہے شہر علم کا۔ یا علی یا علی، سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رسول شہر علم کا نام ہے، تو علم کے شہر تک جانا چاہتے ہو تو دیواریں کود کرنا، گڑیاں دوڑ کر مت آؤ۔ یا علی یا علی، کھڑکیوں کے دروازے نکال کر مت آؤ۔ اگر شہر علم تک آنا چاہتے ہو تو انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ محمد تک رسائی کا صرف ایک اور ایک اور ایک راستہ، دی اونلی ون ڈور، دی اونلی ون وے، دیر از نو وے۔ نو اینٹری، کوئی اور انٹری نہیں ہے، کوئی۔ آپ غور فرما لیں ذرا سا اس جملے پر عزیزان محترم، یہیں سے جشن پر آ رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ فرما لی، اور اس کے بعد میں صرف محفل کو آمادہ کر رہا ہوں کہ میرے بھائی سید محسن نقوی کو جشن کے انداز میں سنیں، انشاءاللہ میں بھی سنوں گا، آپ سب بھی سنیں گے، مگر اس جملے پر عزیزان محترم ذرا توجہ فرما لیں۔ علم کے دروازے تک آؤ تو شہر میں داخلہ ملے گا، اور علم کا دروازہ کسی مدرسے کا دروازہ نہیں ہے، یہ یا علی یا علی، علم کا دروازہ یہ کسی مکتب کا دروازہ نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کا دروازہ نہیں ہے، یہ شہر علم رسالت کا دروازہ ہے۔ وہ دروازے جو مکتب اور یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں وہ تو معلمین اور پرنسپلز کی مرضی سے تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں، کھولے بھی جا سکتے ہیں، بند بھی کیے جا سکتے ہیں۔ شہر علم نبوت کا دروازہ کم از کم اتنا صاحب، اب یہ جملہ صاحب عقل سمجھیں گے، اتنا صاحب اختیار تو ہو کہ اگر اس کی ماں کعبے کی دیوار کے نزدیک آ کر صرف دعا کرے تو دیوار دروازہ بن کے دروازے کا استقبال کرے۔ جو ہے نا یا علی یا علی، مولا سلامت رکھیے۔ علی 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 علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا چند ہمیں اور توجہ جانے محترم، اس مرحلے پر کعبے کی دیوار در بنے، یہی رات تھی، یہی سناٹا تھا، یہی تاریکی تھی، یہی شب بھیگ رہی تھی جب خاندان نے، اب جملے کی میں جزا تو مولا سے لوں گا لیکن داد آپ سب سے لوں گا، یہی شب تھی، یہی تاریکی تھی، یہی سناٹا تھا، یہی پاکیزہ ماحول تھا جب خاندان بنی ہاشم کی پہلی فاطمہ نے یا علی یا بہت توجہ دوست، جب خاندان مولا آپ کو سلامت رکھے، جب خاندان بنی ہاشم کی پہلی فاطمہ نے گھر سے باہر قدم نکالا تھا، گئی تو اکیلی تھی، نہ کوئی کنیز ساتھ ہے، نہ کوئی غلام ساتھ ہے، نہ کسی کو مطلع کیا ہے، نہ اجازت لی ہے۔ یا علی یا علی، میں دوستو ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں جس کے لیے یہ ساری زحمت آپ کو دینا ہے۔
اکیلی ہیں، کسی کو مطلع نہیں کیا، اور عبادت کے لیے گئی۔ کون؟ فاطمہ بنت اسد، جو پیدا ہوئی قبیلہ بنی اسد میں، جو بیٹی اسد کی، بچپن اسد کے ماحول میں، لڑکپن اسد کے ماحول میں، جوانی اسد کے ماحول میں، ازدواجی زندگی ہاشمی ماحول میں۔ بیک گراؤنڈ سمجھنے ذرا سا آپ بہت توجہ چاہوں گا دوستو۔ میرے نوجوان دوست فخر کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے جائیں گے اپنے مذہب کی عظمت پر۔ عزیزان محترم، اگر غور کر لیا، ازدواجی زندگی پروان چڑھی ہاشمی ماحول میں، رہی اپنے گھر میں۔ فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہیں رہتی تھی، بنت اسد کعبے میں نہیں رہتی تھی، کعبے میں ان کا بچپن نہیں گزرا، حدود حرم میں ان کا لڑکپن نہیں گزرا، ان کی جوانی نہیں گزری۔ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں رہتی تھی، ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی، ازدواجی زندگی کا ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی۔ اور عیسیٰ کی ماں مریم پلی کعبے میں، بڑھی کعبے میں، بچپن کعبے میں، لڑکپن کعبے میں، جوانی کعبے میں۔ یا علی یا علی یا ساری زندگی کعبے میں رہی، اپنے گھر میں نہیں رہی، اس لیے کہ ماں نے منت مانی تھی۔ اس تفصیل پہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ رہی کعبے میں، پلی کعبے میں، مریم بڑھی کعبے میں، جوان ہوئی کعبے میں، فرشتہ شکل بشر میں آیا کعبے میں، روح پھونکی جناب عیسیٰ کے لیے، جناب مریم کے بطن میں، کعبے میں۔ میں ایک جملہ کہہ گیا ہوں، نے غور نہیں کیا۔ فرشتہ شکل بشر میں آیا، شاید بہت بڑا مسئلہ حل ہو اگر غور کریں۔ جبریل شکل بشر میں آیا مریم کے پاس، بشارت دینے کے لیے آیا۔ ایک پاکیزہ بی بی کے پاس ایک پاکیزہ ملک آیا شکل بشر میں، عیسیٰ کی بشارت دینے کے لیے۔ یہ سب متفق ہیں سارے مفسرین کہ فرشتہ شکل بشر میں آیا۔ ارے محمد کو نور نہیں مانتے، علی کا نور نہیں مانتے، بے نور رہو گے ساری عمر، جاؤ جہنم میں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن ہم اتنا تو جو محمد صاحب نور کیسے ہو سکتے ہیں، علی نور کیسے، حسن نور کیسے؟ نور ہیں تو جسمانی صورت میں کیوں آئے، بشر کی صورت میں کیوں آئے، انسانوں کے ساتھ زندگی کیوں گزاری؟ بس یہی ہے ان کی شرافت کہ تم خبیثوں کے ساتھ ان نفیسوں نے زندگی گزاری۔ جیو جیو بیٹا، گولڈن جوبلی نعرہ 36ویں سال میں گولڈن جوبلی ہو گئی۔ تو جو ہے نا، اور آپ کو سلامت رکھے، اس جملے پر ذرا سی آپ کو توجہ فرمانا ہے عزیزان محترم۔ یہ منزل فکر ہے۔ سب اگر نور تھے تو مکے میں کیسے آئے، مدینے میں کیسے آئے، ہمارے پاس کیسے بیٹھے، آئلی زندگی کیسے گزاری، سوشل لائف کیسے گزاری؟ لاجک سے ثابت نہیں ہوتا، نور استقرار نہیں کرتا۔ اب یہ بڑی طویل ڈسکشن ہے اور ڈیفینیشن ہے اس کی۔ نور استقرار نہیں کرتا، نور کہیں قرار نہیں پا سکتا۔ کیسے آئے، کس طرح آئے؟ ہماری طرح تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ نور تھے تو شکل بشر میں، شکل بشر میں نور تھے تو شکل بشر میں کیسے آئے؟ یہی اعتراضات 1400 برس سے ہو رہے ہیں نا۔ مریم کے پاس فرشتہ جو مجسم اور محض نور ہے۔ فرشتے کو تو نور مانتے ہو نا بھائی، نور مانتے ہو اور ضرور مانتے ہو، اس لیے کہ انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ روح بھی قبض کرے گا نا۔
یہ رحمت للعالمین تھے، گستاخیوں کے باوجود بھی بخش دیتے تھے. توجہ ہے نا، حوصلے بڑھا دیے، توجہ ہے نا، گستاخیوں کے باوجود بھی حوصلے معاف کر دیتے تھے، حوصلے بڑھا دیتے تھے. کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، ہے نا مجھے نہ کوئی دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا، ہے نا. یہی مسئلہ ہے نا عزیزان محترم، ذرا غور کرے نا. بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، رہتے تھے ہمارے ساتھ. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ فرشتہ تو نور ہے، محض نور ہے. ایک دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ فرشتہ شکل بشر میں آیا. جنگ حنین میں بھی فرشتے آئے، ہے نا. مریم کے پاس بھی فرشتہ شکل بشر میں آیا، شکل بشر میں آیا. تو فرشتہ جو محض نور ہے، محض نور ہے، جو محض نور فرشتہ اگر زمین پر شکل بشر میں آنے کے باوجود بھی اپنی نورانیت نہیں کھوتا، تو جن صفات مقدسہ کے نور کو ان فرشتوں نے سجدے کیے ہوں. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ وہ زمین پر ہدایت خلق کے لیے اگر جسم بشر میں آ جائے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ. اللہ نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اور جب میں اسے سنوار دوں، سجا دوں، تو تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جانا. سینکڑوں مرتبہ مسلمانوں نے قرآن میں یہ پڑھا ہوگا، سب پڑھتے ہیں. حالانکہ کتنی ڈیفینیشن ہے، کتنی وضاحت ہے کہ پروردگار نے جس آدم کو مٹی سے بنایا اسے بشر بھی کہا. مٹی سے بنایا نا تو بشر بھی کہا نا، اور قانون بنا دیا کہ جسے مٹی سے بناؤں گا وہ بشر ہوگا. تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ آدم مٹی سے بنے، تو آدم مٹی سے بنے نا. تب آدم مٹی سے بنے تو آدم بعد میں مٹی پہلے. اب جو ہے نا، آدم بعد میں مٹی پہلے. مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے، آدمی نہ ہوتے تو نہ صحابی ہوتے نہ مولوی ہوتے. توجہ ہے نا؟ تو یہ سارے آدمی آدم کا نتیجہ ہے نا، آدم مٹی کا نتیجہ ہے. تو میری جان، لفظوں کے الٹ پھیر سے کیا ہوتا ہے؟ آدم مٹی کا نتیجہ ہے نا. مٹی کو تراب کہتے ہیں. تسلیم کرنا پڑے گا کہ تراب پہلے تھی، آدم سے پہلے تراب تھی، آدم سے پہلے تراب تھی، تراب سے پہلے ابو تراب تھا. اب تخلیق کی بات کرو. دیکھیں سجدے ہو رہے ہیں مٹی پر، اسی لیے ساری کائنات کی پیشانی مٹی پر جھکائی گئی ہے. یا علی یا علی یا علی، میرے مولا یہ غور نہیں کر رہے. اسی صاحب، حضور صاحب، آپ دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں. اس مرحلے پر اختتامی اور فیصلہ کن مرحلہ ہے. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، حالانکہ جشن اب اس منزل پر ہے کہ جہاں تک گفتگو کروں گا الحمدللہ آپ امانہ ہیں، بیدار ہیں. اسی لیے افضل ترین سجدہ ہے مٹی پر. مٹی کو سجدے ہو رہے ہیں. تراب کو سجدے ہو رہے ہیں، تراب کو سجدے ہو رہے ہیں. ابو تراب کا انکار ہو رہا ہے. بیٹی کو سجدہ کر رہے ہو، باپ کا انکار کر رہے ہو. کس باپ کے بیٹے ہو؟ توجہ ہے؟ غور کرو، غور کرو، نتیجہ لاؤ. اللہ کے سلام. جو ہے اور سلامت ہے کہ یا علی مدد کہنے والوں کو. عزیزان محترم، ایک جملے پر اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بنت اسد پلی اپنے گھر میں، رہی اپنے گھر میں، بچپن اپنے گھر میں، لڑکپن اپنے گھر میں، جوانی ابو طالب کے گھر میں. مریم خدا کے گھر میں رہی، خدا کے گھر میں پلی، خدا کے گھر میں بڑھی، خدا کے گھر میں رہی، ساری عمر رہی اللہ کے گھر میں. بنت اسد ایک دن نہیں رہی اللہ کے گھر میں، اپنے گھر میں رہی. Here lies the point. This is the turning point of my speech. ہاں، اس پر آپ اگر میرے نوجوان دوست
یہ رزق لے کر چلے جائیں جو آل محمد کے دروازے سے ہم فقیروں کو عطا ہوتا ہے. خواہ نثر کی صورت میں عرفان عابدی کو ملے، خطاب کی صورت میں میرے بھائی پروفیسر عبدالحکیم کو ملے، نظم کی صورت میں میرے بھائی محسن نقوی کو ملے. توجہ ہے نا؟ جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں اگر آپ نے غور کر لیا. اس جملے پر آپ کی دوستو، فاطمہ بنت اسد ساری عمر رہی اپنے گھر میں، مریم ساری عمر رہی خدا کے گھر میں، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. اس جملے میں جو میں کہنے جا رہا ہوں، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مریم کو آواز یہ آئی، مریم گھر سے باہر چلی جاؤ، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے. نہیں دوستو، نہیں، ایسے تو نہیں گزروں گا، اس لیے کہ جب آپ نے اتنی محبت فرمائی ہے، اتنے آمادہ ہیں، تو پھر نجف سے مانگی ہوئی ساری بھیک آپ کے دامن میں ڈال کر جاؤں نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، اس جملے پر اگر آپ نے غور فرما لیا، مریم یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی نہیں، تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ عیسیٰ کی ولادت ہونا تھی. اس لیے کہا گیا کہ یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے. دوستو، بات کہہ گیا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا. عیسیٰ کی ولادت ہونا تھی، اس لیے کہا گیا یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. تو علی کی بھی اگر کعبے میں ولادت ہونا ہوتی تو بنت اسد کے لیے بھی دروازہ نہ بنتا، لیکن عیسیٰ کی ولادت ہونا تھی، اس لیے ہمیشہ کی رہتی ہوئی عیسیٰ کی ماں کو کعبے سے نکالا گیا. علی کی ولادت نہیں ہونا تھی، علی کے نور کا ظہور ہونا تھا، اس لیے بنت اسد کو بلایا گیا. یا علی، یا مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو ابھی ایک جملے پر اگر آپ توجہ فرما لیں تو دوستو، یہ محضر گفتگو ہوگا اور میری اور آپ کی محنتیں وصول ہو جائیں گی اس منزل پر اگر آپ نے غور فرما لیا. اور وہ یہ کہ بنت اسد اپنے گھر میں رہتی تھی، اللہ کے گھر بلائی گئی. مریم اللہ کے گھر میں رہتی تھی. وہاں سے کسی درخت کے نیچے پہنچائی گئی. توجہ توجہ توجہ، آپ غور ہی نہیں فرما رہے جملے پر عزیزان محترم. اور اس درخت کے نیچے جب بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو مریم کہتی ہے پروردگار جب تیرے گھر میں تھی تو کھانا بھی خود آتا تھا، پانی بھی خود آتا تھا. کہ مریم جب تک ہمارے گھر میں تھی ہماری ذمہ داری تھی، اب ہمارے گھر میں نہیں ہو، اب درخت کے نیچے ہو. وسیلہ درخت کو ہم نے بنا دیا ہے، اب بات وسیلے سے ہوگی. یا علی، یا علی، یا علی. اب شاخیں ہلاؤ تو خرمے گریں گے. بہت توجہ عزیزان محترم، کچھ محنت کرو گی تو رزق ملے گا. تو طے ہو گیا نا کہ مریم جب تک اللہ کے گھر میں تھی عارضی طور پر مہمان تھی، تو انہیں نہ کھانے کی حاجت ہوئی نہ پینے کی حاجت ہوئی، بلکہ اللہ نے اہتمام کیا، اللہ نے خود بخود اہتمام کیا. تو عزیزان محترم، دنیا کو تعجب کیوں ہوتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ میں موجود رہی، نہ کھانے کی ضرورت ہوئی نہ پانی کی ضرورت. اب ایک جملہ کہوں دوستو، سارے علماء سے پوچھو، جس سے پوچھو سنی شیعہ سب یہی کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی خدمت کے لیے 4 مقدس ترین خواتین تشریف لائیں. حوا بھی آئیں، مریم بھی آئیں، سارہ بھی آئیں نا. بہت توجہ، اب آپ کی میں توجہ چاہوں گا جملے بنے گا. یہ مقدس ترین خواتین آئیں. میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ ابو طالب کی شریک حیات نے مریم کو دیکھ کر یہ پوچھا ہو آپ کون ہیں بی بی؟ فرمائیے نا.
آسیہ کو دیکھ کر، جناب آسیہ کو، فرعون کو دیکھ کر جو خدمتگار بن کر آئی تھی، کنیز بن کر آئی تھی، علی کی ماں کی کنیز بن کر آئی تھی، حیرانگی کے عالم میں پوچھا ہو کہ آپ کون ہیں بی بی، آپ کا نام کیا ہے؟ کسی بی بی کے آنے پر نہ حیرانگی کا اظہار کیا، نہ اجنبیت کا اظہار کیا، علی کی ماں ہے نا، یا علی یا علی یا علی۔ بہت توجہ جان محترم۔ اب دنیا کی جرتیں بڑھتی جا رہی ہیں نا، دنیا اب یہ بھی کہہ رہی ہے قصے ہیں، کہانی ہے، دیوار نہ شق ہوئی ہے، نہ کوئی دروازہ بنا ہے، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ارے اسی لیے پروردگار نے قیامت تک اہتمام کر دیا ہے اس کا، ورنہ نمازیں تو ہوتی تھی دوسرے کعبے کی طرف۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ جان محترم۔ نمازیں تو ہوتی تھی دوسرے قبلے کی طرف، دوران نماز اپنے رسول کا رخ پھیر کر۔ اب اس تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، بہتر جانتے ہیں نا، دوران نماز رسول کا اس قبلے سے اس قبلے کی طرف رخ پھیر کر قیامت تک کے لیے کائنات کے ہر مسلمان کو اس کعبے کی طرف جھکا دیا۔ اب کعبے سے منہ پھیر تو سکتے نہیں، دروازے کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ دروازہ نہیں بنا تھا، دروازہ نہیں بنا تھا، دیوار شک نہیں ہوئی تھی۔ بڑا بہت توجہ، کعبے کی دیوار اتنی مضبوط، اتنی پتھریلی، نہ کسی زلزلے سے آج تک متاثر ہوئی، نہ کسی طوفان سے متاثر ہوئی، نہ کسی سیلاب سے متاثر ہوئی۔ بنت اسد میں ایسی کون سی قوت تھی کہ کعبے کی دیوار کے نزدیک گئی اور دیوار شک ہو گئی؟ سائنٹیفکلی سوچو اس دور میں جان محترم، یاد رکھو ان جملوں پر ذرا سی آپ توجہ فرمائیں۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سب بنائی گئی روایتیں ہیں، بعد اللہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، کوئی دیوار شک نہیں ہوئی۔ اگر قرآن سے پوچھنا چاہتے ہو تو یہ جملہ کافی ہے کہ جہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر نازل کر دیتے تو اس قرآن مجید کی ہیبت سے اور خشیت اللہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اگر قرآن صامت کے نازل ہونے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو قرآن ناطق کی ماں کی آمد پر کعبے کی دیوار، یا علی یا علی یا علی۔ یہ بہت توجہ، بہت مقبولیت کا وقت ہے، اپنی معراج پر ہو، جو چاہے دعائیں مانگ لو، لیکن جشن ایسے مناؤ جیسے منانے کا حق ہے۔ اس جملے پر توجہ دوستو، یہ تو ہوئی قرآن سے دلیل۔ کون رہا تھا؟ خدا نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا ہے نا، تو اس میں تو کسی کو شک نہیں، کوئی علی کو خلیفہ مانے یا نہ مانے، نائب رسول مانے یا نہ مانے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ رسول کے خاموش معجزے کا نام قرآن ہے اور رسول کے بولتے ہوئے معجزے کا نام علی ہے۔ بہت توجہ۔ سلامت رہے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ کس عظیم منزل پر الحمدللہ آپ اس وقت فائز ہیں، اپنی سماعتوں کے عظیم معیار پر۔ تو جان محترم، علی کے معجزہ رسالت ہونے پر تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عج سے نکلا ہے، جو کائنات کی عقلوں کو، دماغوں کو، فکروں کو، فلسفوں کو، منطقوں کو عاجز کرتے، سمجھ میں نہ آئے۔ بڑھان بدتمیز کہے گا، ایڈیٹ۔ ہاں پاگل ہے۔ اس جملے پر آپ توجہ فرمائیں، اذان محترم اور آپ کو سلامت رکھے۔ اس جملے پر نہیں، بس توجہ، اس جملے پر آپ ذرا سا اور غور فرمائیں۔ اذان محترم، معجزہ جو عقلوں کو، دماغوں کو، فکروں کو، فلسفوں کو عاجز کر دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ 1400 برس ہو گئے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، لوگوں نے کروڑوں مرتبہ قرآن پڑھا ہے، آج تک رسول کا یہ معجزہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔
قرآن کی کوئی تفسیر نہیں کر سکا، اس کی آیتوں کے کوئی معنی نہیں بتا سکا، اس لیے کہ اس کے حکم کی خود خلاف ورزی کر رہی ہے نا دنیا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم مجھے نہیں سمجھ سکتے تو اپنی ناقص عقلوں سے مت سمجھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اگر تم مجھے نہیں سمجھ سکتے تو تم مولویوں اور مفتیوں سے جا کر نہ پوچھو۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور ہم نے پھر وارث کیا اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے کائنات میں مصطفیٰ قرار دیا۔ تو جو ہے نا جان محترم، اس جملے پر زمانہ غور کرے اور نتیجہ لے۔ ایک جملہ کہنا ہے اور اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں دوستو، ساری سہمت اسی لیے ہے، نبی کا خاموش معجزہ قرآن، نبی کا بولتا ہوا معجزہ علی، معجزہ علی ہر نبی کو معجزہ عطا ہوا۔ عصا کو چیر کر، عصا کو چیر کر، عصا کو چیر کر دست موسیٰ میں معجزہ اژدہا بن جائے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ عصا پھاڑ کے اژدہا نکلا نا، یا علی یا علی۔ تو جو ہے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے راستہ معجزہ بنے، پانی کو جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جسے توڑا نہیں جا سکتا، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جناب زکریا کے لیے، یحییٰ کے لیے درخت پھٹ کر انہیں پناہ دے، سارے حوالے لیتے جائیں، سارا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں۔ اور اب میں ایک تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، ارے تم کعبے کی دیوار پر بات کرتے ہو کہ یہ شک کیسے ہو گئی؟ جناب صالح جیسے نبی کی اونٹنی معجزہ ہے نا، معجزہ ہے نا ناقہ صالح امت کے لیے، تو پہاڑ کا دامن توڑ کر یہ اونٹنی برآمد ہوئی تھی۔ پہاڑ کا دامن توڑ کر غار سے یہ نمودار ہوئی تھی اونٹنی۔ ذرا غور کرو، ذرا تدبر کرو، تفکر کرو، سارے مسئلے اسی بات پر ہوتے ہیں۔ علی کے لیے خانہ کعبہ میں دیوار میں در کیسے بنا، دروازہ کیسے بنا، کیوں غور نہیں کرتے اس مسئلے پر؟ آپ دروازے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ مجھے تو تعجب اس بات پر ہے کہ بنت اسد کو زحمت کیوں کرنا پڑی کعبے تک آنے کی، کعبہ خود چل کے۔ سلامت رہو، من کی مراد پائے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ دوستو توجہ ہے نا جان محترم، کعبہ خود چل کے کیوں نہیں آیا؟ کعبہ خود چل کے کیوں نہیں آیا استقبال کے لیے؟ اور میں نے وعدہ کیا تھا کامل شاہ کی مجلس میں کہ میں علی پاک پہ اس کی ذرا سی وضاحت کروں گا۔ ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ سرکار باب العوائد کی 5 روزہ مجالس میں تفصیل عرض کروں گا۔ اس جملے پر صرف آپ کی توجہ کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دوستو کعبہ تو علی کے آنے سے پہلے بھی تھا، مگر اس کی طرف رخ کر کے نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ بڑی توجہ جان محترم، اس کی طرف رخ کر کے نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ مکہ تو علی کے آنے سے پہلے بھی تھا، مگر مکہ معظمہ نہیں تھا۔ مدینہ تو علی کے آنے سے پہلے بھی تھا، مگر منورہ نہیں تھا۔ اب ایک جملہ ہے، اگر میں سمجھا سکا اور مولا نے مجھے توفیق دی اور آپ نے توجہ کی، میرا محمد مصطفیٰ نبی تو علی کے آنے سے پہلے بھی تھا، لیکن اعلان رسالت نہیں کیا۔ توجہ ہے نا ذرا محترم؟ اب اس جملے پر صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ منزل فکر ہے کہ اس کعبے میں علی کے آنے سے پہلے بھی، علی کے آنے سے پہلے بھی، اس کعبے میں علی کے آنے سے پہلے 360 خداؤں کی حکمرانی تھی۔
پتھر کے بت رکھے ہوئے تھے. کافروں کی عادت یہی ہوتی ہے, اپنی مرضی سے بت تراش کر بٹھا دیتے ہیں. جو بت زبردستی, آخری جملے ہیں تقریر کے, جو زبردستی بت بنا کر بٹھا دے حق کی جگہ, انہی کو تو کافر کہتے ہیں نا. یا علی یا علی یا علی یا علی. تو ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں اس جملے پر, پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں دوستو. تو 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں, محرابوں میں, دیواروں پر, طاقوں میں, ہر جگہ کافروں نے بت بنا کر اللہ کی جگہ پر, گھر تھا اللہ کا, گھر تھا اللہ کا, گھر تھا پروردگار کا, بت بنائے ہوئے تھے. مولا تمہیں سلامت رکھے, بت بنا کر رکھ دیے تھے اللہ کے گھر پر, اللہ کے گھر میں بت داخل کر دیے تھے کافروں نے. سارے انبیاء آتے رہے, بت اپنی جگہ رہے. خاتم النبیین بھی آ گئے, بت اپنی جگہ رہے. 20 برس تک اعلان رسالت کے بعد بھی بت اپنی جگہ رہے. بہت توجہ اس جملے پر اظہار محترم. اب تو یہ برننگ ٹاپک ہے نا, ہاٹ ٹاپک ہے نا مسلمانوں کا, کہ اللہ کے گھر میں کافروں نے بت رکھ دیے تھے, کافروں نے بت رکھ دیے تھے اللہ کے گھر میں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بابری مسجد کے ماتمدار بھی تو یہی شور کر رہے ہیں نا کہ 1949 میں ایک رات میں ہندو جنونیوں نے, کافروں نے مسجد کا دروازہ توڑ کر اس میں بھگوان کی مورتیاں رکھ دی تھی. تو کافروں کی تو یہ عادت رہی ہے. اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اظہار محترم, ہے نا, ایک رات میں یہ دروازہ توڑ کر, دروازہ کھول کر انہوں نے اپنی مورتیاں رکھ دی تھی بابری مسجد میں. یہ مورتیاں رکھ دی گئی تھی, اسی دن سے اس کو مسئلے کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا. یہی مسئلہ ہے نا, یہی بات چل رہی ہے. تو کاہے کا احتجاج کر رہے ہو, کاہے کا شور کر رہے ہو؟ بابری مسجد پر شور ہو رہا ہے یا مسجد پر شور ہو رہا ہے؟ توجہ توجہ توجہ. میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن ایک جملہ کہوں گا دوستو. کیوں بابری مسجد میں ایک رات بتوں کو رکھ دیا گیا تھا جو اب تک رکھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, یہیں سے ہندوؤں نے پلی لیا, یہیں سے انہوں نے اپنے لیے گنجائش بنائی. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس احتجاج کا فائدہ کیا ہے؟ احتجاج کرنے سے, کانفرنسیں بلانے سے بت نکالے تو جا نہیں سکتے. اس لیے کہ اتنے انبیاء, اتنے اولیاء, اتنے اوصیاء, خود خاتم النبیین اللہ کے گھر سے اس وقت تک بت نہیں نکال سکے جب تک اپنی مہر نبوت کو علی کے پیروں کے لیے جھکا نہیں دیا, جب تک علی مہر نبوت پر نہیں آیا, کعبے سے بت نہیں نکالے گئے. تو تم یا علی مدد کہے بغیر بابری مسجد سے بت کیسے نکال؟ توجہ ہے نا, سوچو سوچو. سلامت تو ہے آپ. یہ ہے وہ منظر فکر. جیو بس یہ 4 مصرے پڑھ کر, مبارکبادیں دے کر مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بلا رہا ہوں کہ اسی شان کے ساتھ آپ میرے بھائی سید محسن نقوی کو سنیں گے, اسی جشن کے انداز میں, اسی شان کے انداز میں, اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنی التجاؤں کی سند لینے کے لیے, اپنی محنتوں کی وصولیابی کے لیے, انجمن غلامان اہل بیت کی اس خدمت کی سرفرازی کے لیے, بارگاہ مولا کائنات میں اپنے خواہشات ایمانی کی تکمیل کے لیے. اگر دوستو اب یہ دنیا شور مچا رہی ہے, بابری مسجد پر شور مچ رہا ہے, مسلسل شور مچ رہا ہے, بابری مسجد شہید ہو گئی, بابری مسجد شہید ہو گئی. بھئی یہ بابری مسجد اینٹ پتھر کی بنی ہوئی تھی نا, اینٹ پتھر بھی اگر گرا دیا جائے تو آپ کا تو پتھر بھی شہید. جملے پر بہت بڑے مسئلے کا جواب دے رہا ہوں, اگر غور فرما لیا. آپ کا پتھر بھی شہید, آپ کی اینٹ بھی شہید. بھئی اینٹ پتھر ہی کی ہے نا بنی ہوئی مسجد, شہید میں بھی مانتا ہوں, شہید میرا بھی ایمان ہے, میں اس کے خلاف نہیں. لیکن ساری امت مسلمہ نے کسی مولوی سے فتویٰ تو نہیں لیا نا, سب نے کہا نا کہ یہ شہید ہے. تو جب شہید ہے تو پھر یوم غم کیوں منا رہے ہو, شوق کیوں منا رہے ہو, شہید کا ماتم کیوں کر رہے ہو؟
آؤ سامنے اونٹتے آ جاؤ اللہ ذکر اللہ سلامت رکھے. کیوں بھائی؟ جب یہ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا آباد رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. آؤ ہم سے بات کرو. جب یہ شہید ہے، میں نے مان لیا یہ مسجد شہید ہے، اینٹ بھی تمہاری شہید، پتھر بھی شہید، تمہارا گانا بھی شہید. ٹھیک ہے، مان لیا میں نے. جب یہ شہید ہے تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کا ماتم کرنا جائز نہیں ہے. تو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. مسجد کو شہادت ملی. توجہ توجہ توجہ، جالی جالی جالی، توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا بھائی؟ خوشیاں مناؤ، مسجد شہید ہوئی ہے، خوشیاں مناؤ نا. پھر غم کیوں منا رہے ہو؟ سوچ کیوں منا رہے ہو؟ احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ کالے بینر کیوں لگا رہے ہو؟ کانفرنسیں کیوں بلا رہے ہو؟ جنرل اسمبلی میں کیوں اٹھا رہے ہو؟ ساری قوم کو اعتماد میں کیوں لے رہے ہو؟ کیوں ہنگامی اقدامات کر رہے ہو؟ کیا وجوہات ہے؟ کیوں غم منایا جا رہا ہے؟ کیوں ہر دل خون کا آنسو ہو رہا ہے؟ شہادت ہی تو ہوئی ہے، پتھر ہی تو شہید ہوا ہے. اس مسجد میں بابر بادشاہ کا پیسہ لگا ہوگا، اس کا روپیہ لگا ہوگا. یہ بادشاہوں کا کیا ہے؟ انہوں نے مسجدیں بھی بنائی، مندر بھی بنائے. یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ پاگل لوگ ہوتے تھے بادشاہ، دیوانے ہوتے تھے. موڈ میں آیا مسجد بنا دی، موڈ میں آیا اپنی محبوبہ کا مقبرہ تاج محل بنا دیا. توجہ ہے؟ ان کی باتیں کرتے ہو؟ ہاں؟ اور بڑی تیاری مسلمانوں کو ابھی سے تشویش ہو رہی ہے آگرے کے تاج محل کی. یہ ہندوستان میں اتنا بڑا صنم اکبر کھڑا ہوا ہے. اور دارالعلوم دیوبند کے بالکل نزدیک ہے. کوئی نہیں کہتا کہ مقبرہ بنانا، قبر بنانا بدعت ہے، حرام ہے، اونچی قبریں نہیں بنانا چاہیے. عجیب لوگ ہو. بادشاہ اگر اپنی محبوبہ کی قبر بھی تاج محل کی صورت میں بنا دے، اس بادشاہ کے فتوے اور فقہ جاری کرتے ہو. اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی اگر قبر بھی زمین سے بلند ہو، اسے منہدم کر کے بادشاہ اور خادم حرم کہلاتے ہو. کہاں کی باتیں؟ نہیں چاہتا اس طرف رخ موڑنا جشن کا موقع ہے. مت چھڑا کرو، یہ تاریخ کے گلے سڑے زخم ہے. دعا کیا کرو کہ ہم اندھے ہو جائیں یا بے کلام ہو جائیں، لیکن جب تک آنکھیں ہیں اور باب علم سے وابستہ ہیں تو قوت گفتار بھی ہے، جرأت اظہار بھی ہے، جرأت اقرار بھی ہے، جرأت انکار بھی ہے، جو ابو سفیان کے دربار سے نہیں ملتی، علی کے دربار سے ملتی ہے. نہیں ملتی. سوچنا چاہیے، جاننا چاہیے. سوچو، غور کرو. پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل کروں گا. اور یہ 4 مصرے پڑھ کر ختم کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، اس بابری مسجد کی انہدام سے چند ہی، بھائی جعفر امید کو اور میرے بھائی محسن نقوی کو پتا ہے، چند ہی ہفتے پہلے میں ہندوستان گیا تھا، حیدرآباد دکن گیا ہوا تھا. خوبصورت 4 مصرے مسلمانوں کے منہ پر تازیانہ تماچا مارتے ہوئے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، پلے ہو تم بھی تو آل نبی کے ٹکڑوں پر. بس یہ 4 مصرے، 4تھے مصرے پر تاریخی نعرہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر آپ لگائیں گے. اسی میں محسن نقوی کا استقبال ہوگا اور اسی میں میرا بھائی آئے گا اس شان کے ساتھ جشن پڑھنے مولا کا. آپ توجہ فرما لیں. ہندو کہتا ہے مسلمانوں سے، ریکارڈ کریں لکھنے والے، لکھیں. پلے ہو تم بھی تو آل نبی کے ٹکڑوں پر. نمک حلال اگر ہو، نمک کی بات کرو. ہائے 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 ہائے. جب صاحب توجہ، جب بھائی حکیم صاحب، کرما صاحب، سب آپ دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں. بھائی محسن نقوی صاحب، کرم صاحب، اس جملے پر توجہ آپ سب دوستوں کی بھی ہے صاحب. دیکھیں، نمک حلال اگر ہو، نمک کی. آپ خاموش نہ بیٹھتے. اگر کوئی اس رات سے بھی پردہ اٹھا دیتا
کہ نمک میں بھی 3 حرف ہیں، نون میم کاف. نون کے عدد، میم کے عدد، کاف کے عدد ملا کر جب ان کا ٹوٹل کیا جائے تو نمک کے ٹوٹل عدد 110 110 بنتے ہیں. اور علی میں بھی 3 حرف ہیں، لام یہ، علی کے اعداد کو جمع کیا جائے تو 110 بنتے ہیں. علی نے، اسی لیے پروردگار نے اپنے علی کی ولایت کو منوانے کے لیے نمک اور علی کے اعداد ہی ایک کر دیے ہیں. یا تو نمک کھانا چھوڑ دو یا علی کے نعرے کو بدعت کہنا چھوڑ دو. اور جو ہے نا مسئلہ قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا. اور آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر پھر انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا، یہ ایک الگ موضوع. نمک حلال اگر ہو، آخری مجمع تک، آخری آدمی تک، بعد تک کھڑے ہوئے میرے دوست، اگر فلائے مرتدوی کی سرجوشی اور سرگرمی اس سردی پر حاوی نہ آ جائے تو مجھے ابو طالب کا ذاکر نہ کہنا. مگر چوتھا مصرع سننا ہے، اس لیے کہ ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے. ہم باب علم کے ماننے والے ہیں نا. بری بات اگر ہمارا کوئی دوست بھی کہہ رہا ہے ہم اسے مسترد کر دیں گے. اچھی بات اگر ہمارا دشمن بھی کہہ رہا ہے ہم اسے قبول کریں گے. پلے ہو تم بھی ہندو کہتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ مجھے ہندوؤں کے سارے شعر بھائی جعفر صاحب اسی وقت یاد آتے ہیں جب محسن نقوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ آ کر فوراً کہیں گے کہ عرفان عابدی کی یہ عادت ہے کہ یہ میرے سارے شعر ہندو کے شعر بنا کے پیش کر دیتا ہے. نہیں، میں محسن نقوی کو سب کچھ سمجھ سکتا ہوں. نہ اللہ کی قسم نہیں، واقعی ایک ہندو کا شعر ہے. اور میں یہ شعر کیوں پڑھتا ہوں پتہ ہے اس لیے کہ میرے ملک کا، میرے پاکستان کا، میری قوم کا سب سے بڑا شاعر ہے محسن نقوی. کیجیے، بعد میں انہوں نے آنا ہے. کیجیے، بعد میں انہوں نے آنا ہے. بعد میں انہیں آنا ہے. جعفری صاحب نے سفارش کی ہے جرمنی سے. ہر جگہ تو اپنے نمائندے بٹھا رکھے ہیں. تو جو ہے نا، میں کلا غریب سید بال کتنے جاؤں. تو جو ہے نا جانا، اور آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. باقی یہ چوتھے مصرے پر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو 16 مصرے اور سناؤں گا. توجہ فرما لی تو پھر چوتھے مصرے پر ہی بات یوں ختم کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے محسن نقوی پھر یہیں سے شعر کہیں. اس مصرے سے اونچا مصرع لائیں کوئی. مسلمان کی عزت کا سوال ہے، ہندو کا مصرع ہے. اور بغیر تقریر کیے ہوئے ہاں براہ راست مصرع کہیں اتنا بڑا. ہاں، ہندو مسلمان کی جگہ بھائی جہاد ہے. اس پر بہت توجہ اس جملے پر. ہاں، بہت توجہ چاہتا ہوں. چوتھے مصرے سے بلند آئے پہلا مصرع، تب تو بنے گی نا بات. دیکھیے میں تعاون ہی تو کر رہا ہوں، یہ سب آپ کے لیے. پلے ہو تم بھی، اور آئے گا اس سے بلند مصرع آئے گا، مجھے یقین ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ کہ 2-4-5 ہزار شعر تو ہمیں بھی یاد ہوں گے دنیا بھر کے اساتذہ کے، اردو اور فارسی کے. لیکن عزیزان محترم یقین کیجئے کہ میں جتنا بہترین دوست ہوں محسن نقوی کا، اتنا ہی بہترین نقاد بھی ہوں اس کے شعروں کا. لیکن اس سے بڑا شاعر بھی کسی کو نہیں سمجھتا اس وقت. میں آپ کو صحیح حقیقت یہ بزم علی میں، جشن علی میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. میں آپ کو یہ چوتھا مصرع نظر کر رہا ہوں. آپ کو آخری آدمی تک چوتھے مصرے پر دوستو توجہ کرنا ہے، داد دینا ہے. پلے ہو تم بھی تو آل نبی کے ٹکڑوں پر. نمک حلال اگر ہو، نمک کی بات کرو. نمک حلال اگر ہو، نمک کی بات کرو. کہاں ہو بابری مسجد کے مانگنے والوں؟ کبھی تو ہم سے بھی باغ فدق کی بات کرو. دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پوری طاقت و توانائی سے نعرہ حیدری